دیکھیں ایک بہت بڑی چیز، جو آپ بے وضو ہوں یا وضو کے ساتھ ہوں، لیٹے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، چل رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، رمضان کے اندر آپ کے پاس ایک مال غنیمت ہے، وہ ہے ذکر اللہ۔ جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں، مختلف قسم کی دعائیں اپنے اعمال میں شامل کرتے ہیں، تو اس سے جو روحانیت حاصل ہوتی ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ مقام کسی اور درجے پہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ میں ابھی آپ حضرات کو ایک پیپر بھیج رہا ہوں کہ یہ چند دعائیں ہیں، تھوڑا سا ذکر ہے۔ اس چند دعاؤں اور تھوڑا سا ذکر کو کرنے سے کیا ہوگا کہ 15 منٹ کے اندر 10 قرآن مجید کا ثواب ہے۔ 15 منٹ میں 10 قرآن مجید کا ثواب۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے اعمال ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیبات دی ہیں۔ استغفار کی تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح ہے۔ تو رمضان کے اندر میں ذکر اللہ کی پوری ایک ترتیب آپ حضرات کو دوں گا کہ یہ اذکار ان اوقات میں کیے جائیں۔ آپ کہیں گے اوپر اتنی باتیں آپ نے بتا دی ہیں، وہ کافی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے جی، ہمارا رمضان جتنا زیادہ بھرا ہوا ہوگا اتنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ جتنا زیادہ خالی ہوگا، ہم کام کرنے سے بھاگیں گے، ذکر اللہ سے بھاگیں گے، دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو کام چوری رکھیں گے، تو آپ یقین کیجئے رمضان میں ویسی شدت نہیں رہے گی۔ جس زور سے ہم اس میں وقت لگائیں گے، اتنی وقت میں برکتیں ہوں گی۔ اگر ہم اپنے اوقات کو کبھی ادھر کبھی ادھر صرف کرنا شروع کر دیں گے تو بڑے اس نوعیت کے مسائل ہوں گے۔ تو رمضان میں ذکر اللہ کی ترتیب اپنی بنائیں کہ یہ تسبیح میں نے لا الہ الا اللہ کی کرنی ہے، ایک تسبیح روزانہ مجھے استغفار کی کرنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنی ہے، مراقب ہو کے کرنی ہے۔ اور ذکر اللہ وہی ہے جو آپ کو آپ کا شیخ دے گا، اور آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے تو کسی کو مشیر بنائیں، تو مشیر نہیں ہے تو کم از کم جو اذکار میں یہاں پہ بتاؤں گا، اس گروپ کے اندر جو میں اذکار بتاؤں گا، ان اذکار کا آپ معمول رکھیں۔ وہ اذکار میں یہ بتاتا ہوں کہ روزانہ 300 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، یہ روزانہ 300 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کے اور اپنے قلب کی طرف جھانک کے، اپنے سینے میں جھانک کر کے، یہاں اندھیرا ہے اور اللہ اللہ کی روشنی آ رہی ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح کہ میرے دل سے ہر غیر دنیا کی گندی خواہشات اور غلط قسم کی شہوات اور اس نوعیت کی چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے اگرچہ مجھے پسند ہیں، وہ ساری کی ساری میرے جی سے نکل رہی ہیں، میرے سینے سے نکل رہی ہیں، میرے سینے سے غائب ہو رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے یہ ہو، اور پھر ایک تسبیح کم از کم استغفار کی رکھی جائے، اور ایک تسبیح کم از کم درود شریف کی، اور درود شریف میں یہ تاثر ہو آنکھیں بند کر کے کہ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، اور سبز رنگ کی روشنی اللہ کی طرف سے روضہ اطہر پہ پڑ رہی ہے اور چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ رہے ہیں، تو یہ ہو، اور خوشبو کو محسوس کیا جائے، وہاں کی تصوراتی خوشبو ہے، اس کو محسوس کیا جائے۔ تو یہ ذکر اللہ کی بنیادی چیزیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بٹ صرف اس کا اہتمام کیا جائے گا تو آپ یقین کریں آپ اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی پائیں گے۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ضروری ہے ہم کسی اللہ والے سے رجوع رہیں کہ وہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کو ہضم کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو کیفیات ہی نہیں آ رہی تو بھی اس کو بھی بتانا چاہیے کہ توجہ شیخ کس درجے کی ہو، پھر اس حساب سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ کیجئے، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ جب ذکر اللہ کا اہتمام ہوگا تو دیگر چیزوں میں بھی فرق آئے گا۔